اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الله واتقوا النساء واتقوا الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دنیا داری میں انسان کی کامیابی کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ٹیسٹ سے گزرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بھی کام ہو اس کے لیے انسان کو ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے. آپ کتنے ہی زیادہ ڈرائیونگ کے ایکسپرٹ کیوں نہیں ہیں، لیکن آپ کو وہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. ٹیسٹ پاس کریں گے تو لائسنس ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. جتنی بڑی ذمہ داری، جتنی بڑی کامیابی، جتنی بڑی جاب، اس کے لحاظ سے اتنا بڑا ٹیسٹ ہماری دنیا کی فیلڈ ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ امتحان کیوں ہے، یہ ٹیسٹ کیوں ہے، اور پھر بار بار کیوں ہے، اتنا سخت کیوں ہے، اتنا کڑا کیوں ہے، اتنا مشکل کیوں ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ CSS کے ٹیسٹ میں تو پاس ہونے والوں کی شرح بہت تھوڑی ہوتی، لیکن محنت کرنے والا محنت کرتا ہے، کوشش کرنے والا کوشش کرتا ہے. مہنگی سے مہنگی ٹیوشن رکھنی پڑے رکھی جاتی ہے، نیند قربان کرنی پڑے کی جاتی ہے، گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑا جاتا ہے. ایسے ہی آخرت کا معاملہ ہے. آخرت بھی ٹیسٹ کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن بھی ٹیسٹ کے بغیر انسان اعلیٰ درجات، اعلیٰ مقام، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت کو حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ ٹیسٹ اس دنیا کے اندر ہے، لیکن بہت مختلف ہے. دنیا میں تو پتہ ہی نہیں ہے ٹیسٹ میں کیا آئے گا، کیا نہیں آئے گا، کیا سوال پوچھا جائے گا، انٹرویو میں کیا پوچھا جائے گا. لیکن یہ آخرت کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. جو ہوگا، جیسے جیسے ہوگا، وہ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے اور اپنے نبی کی زبان سے بھی کہلوایا ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے یوں کہا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا تم کیا سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہماری شناخت میں اسلام اور مسلمانی کا کھانا شامل ہے، تو بس اب کامیاب ہو گئے، پار ہو گئے، نکل گئے، بچ گئے. فرمایا کہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ بغیر ٹیسٹ کے تمہیں یہ سمجھ لیا جائے کہ تم مومن ہو، بغیر امتحان کے تم یہ سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں. فرمایا ایسا ہرگز نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرمایا تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہوئی اور اب تک، فرمایا ہر ایک کا ٹیسٹ ہوا ہے، ہر ایک کا امتحان ہوا ہے، چھلنی سے سب کو گزارا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. آخرت بعد میں ہے، آخرت کا فیصلہ بعد میں ہوگا. فرمایا دنیا میں ہم نے ظاہر کر دیا کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مخلص کون ہے، ریاکار کون ہے. اور یہ کیسے کیا؟ ٹیسٹ کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے، آزمائش کے ذریعے سے. اور امتحان آزمائش یہ نہ ہو تو پھر جنت کا راستہ بھرا ہی رہتا. مساجد کبھی خالی نظر نہ آتی، بازار کبھی بھرے ہوئے نظر نہ آتے. چور، لٹیرے، ڈکیت اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے، معصیت کرنے والے، یہ سارے کے سارے یہ بائیں راستے پر نہ چل رہے ہوتے. اگر یہ عافیتوں کا راستہ ہوتا، آسانیوں کا راستہ ہوتا، سہولتوں کا راستہ ہوتا، بلکہ اس راستے میں اللہ نے کیا کر دی؟ باڑ لگا دی. اس راستے میں اللہ نے کیا کی؟ مختلف رکاوٹیں کھڑی کر دی. رکاوٹوں کو عبور کرو گے تو فنش لائن تک پہنچو گے، اور اگر رکاوٹوں کو عبور ہی نہیں کرو گے، پہلے ہی مرحلے پر گر جاؤ گے، تو پھر کیسے تم کامیاب ہوگے، کیسے کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا امتحان ہوگا، اور ایک نہیں کئی طرح سے امتحان ہوگا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. حالات اچھے ہیں تو بھی امتحان ہے، حالات برے ہیں تو بھی امتحان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پریشانی امتحان ہے. انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کی وجہ سے یہ آفت آ گئی، پتہ نہیں کون سی ایسی میں نے حرکت کر دی ہے، کون سا ایسا جرم کر دیا ہے کہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو فرمایا کہ صرف اتنی آزمائش نہیں ہے، صرف اتنا امتحان نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ خیر کے ذریعے، بھلائی کے ذریعے، خوشحالی کے ذریعے، صحت کے ذریعے، تندرستی کے ذریعے، فراوانی کے ذریعے، یہ سارے کے سارے وہ طریقے ہیں، وہ وسائل ہیں جن سے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، ٹیسٹ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جسے ٹیسٹ سمجھ رہے ہیں اس میں تو کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. پریشانی آ گئی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا. مصیبت آ گئی، اللہ کو پکار لیا، دعا کر لی، صدقہ دے دیا، اور اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس کے سامنے جھک گئے. لیکن جسے ٹیسٹ ہی نہیں سمجھا اس میں کامیابی کیسے ہوگی؟ جسے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی امتحان ہے، اس میں کامیابی کیسے؟ اور وہ جتنے ٹیسٹ میرے اور آپ سے لیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک پیسے کا ٹیسٹ، مال کا فتنہ ہے، مال کا امتحان ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کے بارے میں بڑی واضح انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، آپ کے عمل سے بھی، اور ساتھ ساتھ قرآن میں بھی تنبیہ کی گئی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. فرمایا دو بڑے امتحان ہیں جن میں ہر آدمی مبتلا ہے. ہر آدمی کو ان دونوں امتحانوں سے گزرنا ہے. ایک مال ہے، ایک اولاد ہے. یہ دونوں ٹیسٹ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اس بات کو بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جو ٹیسٹ تھے، میری امت میں وہ سارے کے سارے امتحانات رکھے گئے ہیں. ان میں سے بڑا امتحان میری امت کے لیے مال اور پیسے کا ہے. مال اور پیسے کا امتحان انسان سے کئی طرح سے ہے، لیکن ایک امتحان اس مال اور پیسے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا جو حق انسان پر ہے، اس کا جو شکر انسان پر ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے مزاج، سوچ، فکر، اخلاق، کردار پہ جو اثرات پڑتے ہیں، کیا انسان اس میں پورا اترتا ہے؟ کہ انسان اس ٹیسٹ میں کامیاب ہے؟ یہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے، جو میرے اور آپ کے لیے آخرت کی راہ بھی کھولے گی،
اگر ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور میرے اور آپ کی اصلاح بھی اسی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس کے ذریعے سے جنت بھی ہے، اس کے ساتھ جہنم بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الحلال، جو آدمی حلال کاروبار کرتا ہے، حلال کے لیے تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت ہے استعفافا عن المسئلہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سوال نہ کرنا پڑے، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ وتعطفا علی جارہ، میرے پڑوسی کو ضرورت پڑ جائے تو میں اس کے کام آ جاؤں، میں اپنے پڑوسی کی کسی مصیبت پریشانی میں اس کے کام آ جاؤں، اس لیے کما رہا ہوں۔ اور کیوں کما رہا ہوں؟ وسعیا علی عیالہ، میرے ذمہ کچھ اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، میں وہ بھی ادا کر دوں، اس لیے حلال کما رہا ہوں۔ تو فرمایا جاء یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، ایسا آدمی قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ جو آدمی حلال کماتا ہے، یہ نہیں فرمایا حرام کماتا، حلال کماتا ہے، مقصد کیا ہے؟ مفاخرہ، لوگوں کے اندر فخر، لوگوں کو جتایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، سنایا جائے۔ مکاسرہ، زیادہ سے زیادہ جوڑا جائے، حرام نہیں کما رہا، حلال کما رہا، زیادہ سے زیادہ جوڑا جائے۔ اور مرائیہ، حلال کما رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا، سنانا، شہرت، نام و نمود۔ آپ نے فرمایا لقی اللہ وعلیہ غضبان، اللہ سے اس حال میں سامنا ہوگا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوں گے، سخت غصے میں ہوں۔ حرام کی تو بات ہی نہیں ہے، حرام کا تو ایک لقمہ انسان کی 40 دن کی نمازوں کو برباد کر دیتا ہے، 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہاں حلال کی بات کی جا رہی ہے حلال، نیت غلط ہے حلال، لیکن اس حلال کی وجہ سے انسان کا رویہ بگڑا ہوا، سوچ بگڑی ہوئی ہے، نیت میں فساد اور بگاڑ ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ سخت ناراض ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ھذا المال حلوۃ خضرۃ، یہ مال، یہ پیسہ، یہ دنیا، یہ بڑی سرسبز و شاداب اور میٹھی چیز لگتی ہے، لیکن فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، تم سے پہلے بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس یہ پیسہ تھا، یہ دولت تھی، یہ سب کچھ تھا جو آج تمہارے پاس ہے، اللہ نے ان کے بعد یہ تمہیں دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو، اللہ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک نوٹ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں آتا ہے کتنے ہاتھوں سے ہو کے آیا، تصور کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آگے کتنے ہاتھوں تک جانا ہے۔ جس گھر میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنے ہاتھوں بک چکا ہے، جس پراپرٹی کے ہم مالک ہیں اس کے کتنے مالک تھے، اور کون کس وجہ سے بیچتا چلا گیا۔ تو فرمایا اب تمہارے پاس ہے، اور تمہارے پاس بھی سدا نہیں رہنا، تمہارے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہنا، یا یہ چھوڑ جائے گا یا تم چھوڑ جاؤ گے، یا یہ رہے گا یا تم رہو گے، ایک چیز رہے گی۔ تو فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یہ امتحان ہے، سخت امتحان۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا للفقر اخشى علیکم، میں اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس بات کا کوئی ڈر خوف نہیں رکھتا ہوں کہ تم پر تنگی آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، قحط آ جائے گا اور بڑے بڑے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا اس کا تو ڈر ہی کوئی نہیں، فرمایا اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کھل جائے گی، پیسے کی فراوانی ہو جائے گی، دولت کی ریل پیل ہوگی، اور دنیا کی کثرت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ تم کیا کرو گے؟ پہلے اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے،
ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے، اس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ گے، اور جب اس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ گے تو پھر اس کے بعد دنیا کی دوسری خرابیاں بھی تمہارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو فرمایا اس لیے اس بات کا ڈر نہیں، اس بات کا خوف نہیں۔ تو یہ سخت امتحان ہے، جو امتحان سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امتحان ہے، اس کے بارے میں مجھے خبردار رہنا، مجھے آگاہ رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے اور بار بار جائزہ لیتے رہنا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھے، اور ایسے نوجوان تھے کہ ماں کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، باپ فوت ہو چکا تھا، پورے مکہ میں ان سے زیادہ قیمتی مہنگا لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، اور اس دور میں جب لوگوں کو لباس میسر نہیں تھا، یہ اس وقت ریشم کا لباس پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ ویسی خوشبو کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ اسلام قبول کر لیا، ماں نے گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اتروا لیے۔ اب ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مصعب بن عمیر سامنے سے گزرے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دیکھا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو کبھی ریشم پہنا کرتا تھا، کبھی بہترین اور زبردست قسم کا پرفیوم اور عطر اور خوشبو لگایا کرتا تھا، آج اس کی جو کیفیت ہے کہ بدن پہ لباس بھی پورا نہیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا، صحابہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ وقت کیسا ہوگا جس وقت تمہارے گھروں کو ایسے غلاف چڑھ جائیں گے جیسے کعبہ کو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ آج چڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں گھروں میں غلاف؟ پردے چڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ قیمتی سے قیمتی، اچھے سے اچھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب جیسے کعبہ کو غلاف چڑھا ہوا ہے گھروں کو پردے چڑھ جائیں گے، اور فرمایا کہ بتاؤ وہ وقت کیسا ہوگا جس وقت ایک ڈش رکھی جا رہی ہوگی دوسری اٹھائی جا رہی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ایک کھانا رکھا جا رہا ہے، نمکین رکھا جا رہا ہے، وہ اٹھایا جا رہا ہے، میٹھا رکھا جا رہا ہے، وہ اٹھایا جا رہا ہے، کولڈ ڈرنک رکھی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ وقت کیسا ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی، ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی، صرف عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے جو ہم پر حق ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج اچھے ہو، آج زیادہ عبادت کرتے ہو، آج زیادہ اپنے رب کو راضی کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا جس وقت روم، فارس، ایران، یہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں فتح ہو جائیں گی، تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا، مال غنیمت کی کثرت اور بہتات ہوگی، تو آپ نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ فتنافسوہا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ گے، دنیا میں، پیسے میں اور دولت کو جمع کرنے کی دوڑ۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر فرمایا آپ نے ایک دوسرے سے حسد کرو گے، ایک دوسرے سے بغض کرو گے، اور فرمایا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا یہاں تک یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا کہ پیسے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو گے، دولت کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو گے۔ آپ نے فرمایا آج ٹھیک ہو، اس لیے کہ امتحان چھوٹا ہے، پاس ہونا آسان ہے، امتحان چھوٹا ہے، آزمائش چھوٹی ہے، نکلنا آسان ہے، لیکن جتنا امتحان سخت ہوتا چلا جائے گا اتنا آزمائش سخت ہوگی اور اتنا اس میں پاس ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آج تم زیادہ بہتر ہو۔ آج دنیا کی وہ نعمتیں جو ہمیں کبھی میسر نہیں تھی بہترین انداز سے میسر ہیں، آج وہ ساری سہولتیں جو کبھی بادشاہوں کو میسر نہیں تھی آج ایک عام آدمی کو میسر ہے۔ کبھی فرعون نے سوچا ہوگا کہ کوئی پنکھا بھی چیز ہوتی ہے ہوا لینے کے لیے، کبھی قارون نے سوچا ہوگا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، لیکن ایسی بھی کوئی چیز ہوگی۔ آج وہ سب کچھ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں تھا، جنہوں نے پوری پوری دنیا پہ حکومت کی، آج ایک عام آدمی کو وہ سہولتیں میسر ہیں۔ لیکن امتحان کیا ہے؟
امتحان یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کا رویہ کیا ہے، انسان اس رویے کے ساتھ اور انسان اس امتحان کے ساتھ کیسا جیتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلی امتوں پر جو امتحان آئے، خاص طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، فرمایا ان سے جو امتحان لیا گیا، جس امتحان میں سب سے زیادہ لوگ فیل ہوئے وہ پیسے کا امتحان تھا، مال دولت کی آزمائش اور امتحان۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، خود آپ کی زندگی میں، آپ کی صحبت پانے کے باوجود، آپ کا نورانی چہرہ دیکھنے کے باوجود، قرآن اترتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، منافقین کا ایک بڑا گروہ ایسا تھا جو صرف کس وجہ سے ناکام ہوئے؟ پیسے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ایمان کا سودا کر بیٹھے؟ پیسے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، ثعلبہ بن ابی حاطب، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے پیسہ کھلا دے دے۔ آپ نے کہا ثعلبہ تھوڑا ہو، انسان شکر گزار ہو، اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کے حقوق ادا کرتا رہے، یہ بہتر ہے کہ انسان کے پاس اتنا ہو کہ انسان کو پھر ویل ہی نہ ہو۔ کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھی چیز نہیں، ہر ایک اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتا۔ چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا، کچھ دن کے بعد حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں تو اللہ رد نہیں کرتا، آپ اللہ سے درخواست کریں میرا کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ اللہ کی قسم، میں اگر اللہ سے درخواست کروں تو اللہ رب العزت احد پہاڑ سونے کا بنا دے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھانے کو مل جائے، میں اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن مجھے نہ ملے تو میں صبر کروں۔ نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، آپ کی قبول ہو جائے گی، میرا کام بن جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو مال کا حق ہے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے جو کچھ چاہیے میں کروں گا۔ آپ نے پوچھا کرو گے؟ کہا جی کروں گا۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کر دی، اے اللہ ثعلبہ کو برکت دے دے۔ بھیڑ بکریاں رکھ لی، اب کچھ دن گزرے، بڑھ گئیں، زیادہ ہو گئیں، پھر کچھ دن اور گزرے اور زیادہ ہو گئیں، اب مصروفیت بڑھنے لگی، اور اس مصروفیت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ صرف 2 نمازیں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھنی شروع کر دی، 3 چھوڑ دی، ظہر اثر مسجد نبوی میں، باقی 3 مصروفیات کی وجہ سے چھوڑ دی کہ باجماعت نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اور وقت گزر گیا، اب مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، اب کتنی بکریاں سما جائیں گی، کتنا بڑا باڑا بن جائے گا، کتنا ریوڑ آ جائے گا، تو کہا کہ اب جگہ تھوڑی پڑ گئی ہے، اب کھلی جگہ پہ شفٹ ہونا چاہیے۔ اب کام زیادہ ہو گیا، فیکٹری شہر سے باہر شفٹ کر دی، ساری بکریاں لی اور مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر جا کے رہنا شروع کر دیا، اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جو 2 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتا تھا وہ بھی چھوٹ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب 5 نمازیں گئیں، اب جمعے کے جمعے حاضری۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ وہ ثعلبہ کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے تھوڑی سی زیادہ ہوئی تھی تو نماز سے غیر حاضری ہو گئی، پھر اور زیادہ ہو گئی، آبادی سے باہر منتقل ہو گیا، اب تو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آ کے نماز پڑھ لے، اب تو جمعے میں آ جاتا ہے، اور وقت گزرا، اب جمعے میں بھی تاخیر سستی شروع ہوگی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ مصروف ہے، فراغت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہائے ہائے، میں کہتا تھا کہ اس امتحان میں ہر کوئی پورا نہیں اترتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، الم یعلموا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ فرمایا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیجیے، زکوٰۃ سے مال بھی پاک ہوگا، اور فرمایا آپ کی دعا ان کے دلوں کو بھی پاک کرے گی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ صحابہ کو بھیجتے تھے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، اور پھر وہ ساری کی ساری جمع ہوتی تھی، اس کے بعد تقسیم ہوتی تھی۔ آپ نے دو صحابہ کو بلایا اور انہیں پوری لسٹ بنا کے دی کہ کس چیز کا کتنا نصاب ہے، کتنی بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی اور کتنی بھیڑوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، یہ سارا نصاب آپ نے لکھوا کے دے دیا، کہا کہ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اب یہ ثعلبہ کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں، تم ایسے کرو آگے جن دن سے لینی ہے لے آؤ، پھر میں دیتا ہوں۔ وہ آگے گئے، لوگوں سے ملے، جن جن سے جو چاہیے تھا، جس کا جو حق تھا، جس نے دے دیا، وہ سارے کا سارا لے کر پھر اس کے پاس آ گئے۔ اب اس نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لکھا ہوا نصاب تھا، وہ ساری تحریر تھی، وہ ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں لے کے پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ تو مجھے تاوان اور ٹیکس ہی لگتا ہے، یہ تو مجھے ٹیکس ہی لگتا ہے، لہذا ابھی نہیں میں دیتا ہوں، گھوم جاؤ۔ وہ واپس آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا بتایا کہ گئے، پہلے بات نہیں سنی، جب بات سنی تو کہنے لگا پہلے آگے سے ہو کے آؤ، جب آگے سے ہو کے آئے تو کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے، یہ میں کیسے دوں، یہ میں کہاں سے دے دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ ثعلبہ کا ناس ہو۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ بڑا سخت امتحان ہے، اس کے حق ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی، قرآن کریم نے آیات نازل کی سورہ توبہ کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ سے وعدہ کیا کرتے ہیں، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ آج حالات اچھے نہیں ہیں لیکن اگر میرے پاس پیسہ ہو نا، حالات اچھے ہو جائیں تو ایک تو میں اللہ کی راہ میں بھی دل کھول کے خرچ کروں گا، اور دوسرا اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا، نیک زندگی بھی گزاروں گا، اچھے اعمال بھی اختیار کروں گا۔ یہ اللہ سے عہد ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے انداز سے اللہ سے کوئی نہ کوئی عہد، کوئی نہ کوئی وعدہ کر رہا ہوتا۔ فرمایا پھر کیا ہوا، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اب اللہ نے اپنے فضل سے اس کو دے دیا، اس نے عہد کیا، اللہ نے دے دیا، اور اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون کیا کرے گا، اس کا علم تو ماضی، حال، مستقبل، ہر زمانے کا احاطہ کیا، لیکن پھر بھی اللہ کیا کیا، آتاہم من فضلہ، اپنے فضل سے دے دیا۔ بخیلو بھی، سب سے پہلا کیا بخیل ہو گئے، کنجوس ہو گئے، خرچ نہیں کیا، سانپ بن کے بیٹھ گئے، اور وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ کی نافرمانی، اس کی معصیت، اس کی حق تلفی، اس کے حقوق کی ادائیگی میں سستی لاپرواہی شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ قیامت تک نفاق کا بیج ڈال دیتا ہے۔ اللہ اپنے کاغذوں میں ایسے لوگوں کو منافق لکھ دیتا ہے، مومن نہیں۔ یہ مومنوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، مومن کہلوا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کاغذوں میں مومن نہیں۔ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، قیامت تک۔ کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، فرمایا اس لیے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اللہ سے جھوٹ بولتے رہے، اور اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے رہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فرمایا پتہ نہیں کہ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، ظاہر کا بھی پتہ ہے، چھپے ہوئے کا بھی پتہ ہے،
اور ہر چیز کا اللہ کو تفصیلی علم ہے، تم اس سے نہیں چھپ سکتے۔ اس سے کسی نے جا کے بتا دیا کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے، تو سر پہ مٹی ڈالنے لگا، میں نے کیا کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے مجھے سمجھایا بھی تھا، اب زکوٰۃ لے کے آپ کے پاس آ کے آپ نے کہا دفع ہو جاؤ، اللہ نے مجھے تمہاری زکوٰۃ لینے سے منع کر دی، میں نہیں لے سکتا۔ بڑا رویا، چیخا چلایا، آپ نے فرمایا اللہ نے منع کر دی۔ یہ ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک کے لیے مردود کر دی۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے کہ یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، 11 ہجری کے ربیع الاول میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، زکوٰۃ لے لیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں لی، میں بھی نہیں لوں گا۔ اب پیسہ بڑھ رہا ہے، اندر بے چینی بھی بڑھ رہی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق میں جو حق تلفی ہے وہ ویسے کہ ویسے۔ 2.25 سال یہ گزر گئے، حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا، میری زکوٰۃ یہ بنتی ہے لے لیجیے۔ حالانکہ کوئی زکوٰۃ دینے نہیں آتا تھا، کارندے وصول کرنے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول نے نہیں لی، ابو بکر صدیق نے نہیں لی، میں بھی نہیں لیتا، اس لیے کہ اگر آپ لے لیتے تو میں بھی لیتا، ابو بکر صدیق بھی لے لیتے۔ اب یہ 10 سال یہ گزر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مرتد ہو کے مر گئے، ایمان بھی گیا، دنیا بھی گئی، سب کچھ یہیں رہ گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں مجرم فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، ہمیشہ کے لیے بڑا خسارہ، بڑی تباہی۔ تو یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے بھی امتحان ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ ہم نے اللہ سے کیا کیا عہد کیے، کیا کیا وعدے کیے، اور اللہ نے کیسے اپنے فضل سے ہمیں نوازا۔ اور یہ بات قرآن بار بار کہتے ہیں، مما رزقناہم، مما رزقناہم، جو ہم نے دیا اس میں سے، جو ہم نے دیا اس میں سے۔ اور یہی تو وہ خامی تھی جو قارون کے اندر تھی، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے محنت کی ہے، میرے پاس ہنر تھا، تدبیر تھی، مینجمنٹ تھی، کوشش کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، تو میں کیسے دے دوں، میں کیسے خرچ کر دوں؟ تو مال کا امتحان یہ بڑا امتحان ہے۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کو وہ بندے پسند ہیں، کاروبار بھی کریں، خرید و فروخت بھی کریں، بازار مارکیٹ میں بھی جائیں، آفس بھی جائیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آواز آئے، ندا آئے، صدا آئے تو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف چلے جائیں۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اور صحابہ ایسے ہی تھے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہ وہ دنیا داری کے تقاضے نہیں نبھاتے تھے، وہ بڑا اچھا کاروبار کرتے تھے، وہ دنیا داری کے تقاضے خوب اچھے طریقے سے جانتے سمجھتے تھے، لیکن اس توازن کے ساتھ کہ ایک طرف مال کے حقوق ہیں اور دوسری طرف اس کے حقوق ہے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اور ایک بات بڑی غور سے سننے کی بات ہے، دین اسلام کوئی ایسی صورت قبول ہی نہیں کرتا، برداشت ہی نہیں کرتا کہ انسان اللہ کی عبادت میں ساری رات لگا رہے، سارا دن لگا رہے اور بندوں کے حقوق متاثر ہو جائیں، دین نہیں قبول کرتا۔ اللہ کی عبادت سے بڑا تو کوئی کام نہیں نا دنیا میں، لیکن جب صحابہ نے کہا کہ اب ہم ساری رات عبادت کریں گے، سارا دن روزے رکھیں گے، ہمیشہ روزے رکھیں گے، نکاح نہیں کریں گے، عورتوں سے الگ رہیں گے، چربی نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے،
تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کو ایسی کوئی عبادت نہیں چاہیے جس سے بندوں کے حقوق متاثر ہوں۔ تو جب دین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عبادت کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے بندوں کے حقوق متاثر ہوں، تو پھر وہ یہ کیسے چاہے گا کہ انسان کاروبار میں، دنیا داری میں، دنیا کے معاملات میں ایسا لگ جائے کہ اصل مالک کے، اصل رب کے حقوق بھول جائے۔ تو فرمایا اللہ کو وہ بندے پسند ہیں، کاروبار بھی کریں، اللہ کا حق بھی ادا کریں، جو ذمہ داری بھی نبھائیں، اولاد کی ذمہ داری بھی نبھائیں اور رب کا حق بھی نبھائیں، ماں باپ کی ذمہ داری بھی نبھائیں اور رب کے سامنے بھی سربسجود ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہتی، ان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہتی ہے، ان کو پتا ہے کہ ایک سخت دن آنے والا ہے اور اس دن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کروں، رب کے حقوق بھی ادا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، ابھی حکم کوئی نہیں تھا کہ خطبہ کیسے سننا ہے، اور یہ بھی حکم نہیں تھا کہ جمعے کے آداب کیا ہیں۔ قحط کا دور، مدینہ طیبہ کی زندگی، اور گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کوئی قافلہ آ جاتا تھا، لوگ خرید و فروخت کر لیتے۔ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، قحط ہے، گھروں میں راشن نہیں ہے، صحابہ خطبہ سن رہے ہیں، تو طبل بجایا گیا، ڈول بجایا گیا۔ یہ طبل اور ڈول علامت ہوتی تھی کہ قافلہ آ گیا۔ جیسے ہمارے ہاں کبھی اعلان ہوا کرتے تھے سبزی کے لیے، فروٹ کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے، جیسے آپ پھیریوں والے اعلان کرتے ہیں۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، 12 صحابہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے مسجد سے نکل گئے کہ یہ نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے، قحط ہے، لینے والے بہت زیادہ ہیں، قافلہ اتنے دن کے بعد آتا ہے۔ 12 لوگ رہ گئے، باقی سارے کے سارے چلے گئے، ابھی حکم کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 12 جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ بھی نہ بیٹھتے، یہ بھی چلے جاتے، حکم نہیں تھا ابھی کہ جمعے کا ادب کیا ہے، اگر یہ 12 بھی چلے جاتے، کوئی بھی نہ بیٹھا رہتا، اللہ کی طرف سے آگ کا لاوا آتا جو پورے مدینے کو بہا کے لے جاتا۔ جب حکم نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور قحط ہے، صحابہ جیسی جماعت ہے، تو ایک چھوٹی سی غلطی جو ہمارے اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 12 بھی نہ بیٹھے رہتے تو ایسی زبردست قسم کی آگ آتی، ایسا لاوا پھٹتا کہ یہ سارے کے سارے آگ میں بہہ جاتے۔ تو میں اور آپ اپنے رویوں کو بھی دیکھیں، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر بھی ہے، جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہے، اور اسی امتحان کے بارے میں ہمیں ہر جمعے کو تنبیہ کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز میں جو آیات تلاوت کرتے تھے، ایک تو سورہ جمعہ تھی جس کا پس منظر میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا، ایک سورہ منافقون تھی، اور سورہ منافقون کے آخر میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب جمعے کے لیے پہنچے ہیں کس وقت؟ جب دوسری اذان ہو رہی ہے، جو خطبہ ہو رہا ہے اس سے بھی بعد میں۔ تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کس لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سنت ہے اے ایمان والو، پیسے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے، اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو جانا۔ اور
آپ جمعے میں کیا تلاوت کرتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی. اس کی آخری آیات کیا ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. فرمایا اصل میں تم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے اور اس کو اپنی فہرست میں پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، زیادہ پائیدار بھی ہے. اور فرمایا کہ یہ بات صرف قرآن میں نہیں، پہلے صحیفوں میں بھی تھی، پہلے صحیفوں میں بھی تھی، پہلی کتابوں میں بھی تھی. اور کن کن میں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہی بات تھی. تو ہمیں بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے توازن قائم رکھیں، اللہ کے حق میں بھی، بندوں کے حق میں بھی، اور اس امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ بھی ادا کریں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں بہت سے حقوق ہیں. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دین نے کون کون سی ذمہ داریاں ہم پر لگائیں، لیکن آپ نے واضح فرمایا. تو جب مسلمان زکوٰۃ دینا ہی چھوڑ دیں، اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی، اور اس کے اندر بھی مرضیاں، منمانیاں، تو یہ امتحان ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں بار بار تنبیہ کی جاتی ہے. رمضان المبارک کی مبارک ساعات کے اندر اس بات کا عزم کریں، اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے اس میں ہر صورت کامیاب ہونا ہے. اللہ کی نعمت ہے، اس میں کامیاب ہونا ہے. سخت امتحان، بڑے امتحان سے بھاگنا یہ کوئی عقل مندی، دانش مندی نہیں ہے. بڑے امتحان سے کامیابی کے ساتھ بڑی کامیابی ہے، بڑی مراعات ہیں، بڑے فوائد ہیں. لیکن جس رب نے یہ ساری عطائیں کی ہیں، اس رب کا حق بھی اور جن کے حقوق ہم سے متعلق ہیں ان کے حقوق بھی ادا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے.